السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، مختلف ایشوز کے حوالے سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہم اپنی بات کریں، ماحول کی بات کریں، صحت کی بات کریں کہ ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہ ایسا کیوں ہے۔ عالمی سطح پر ماحولیاتی آگاہی منانے کے لیے ایک ہفتہ منایا جا رہا ہے، اور اس ہفتے کا مقصد ہے کہ عوام کو آگاہی دی جائے کہ ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، صدیوں پہلے کیسا تھا اور اب ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، اس میں ہم میں سے ہر شخص کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور ابھی آج کل کیسا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، میں ان کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ شہناز حامد صاحبہ، جو کہ چیئرپرسن ہے پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی سندھ برانچ کی۔ بہت شکریہ آپ کا محترمہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رفیع الحق صاحب، جو کہ ماہر ماحولیات ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا رفیع صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر منہاج کدوائی صاحب۔ ڈاکٹر منہاج صاحب ماشاءاللہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سی او بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ آج کل کنسلٹنٹ ہیں اور سی او بھی ہیں اپنی کمپنی کے۔ بہت شکریہ آپ کا منہاج صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرنا چاہیں گے کہ یہ جو ہفتہ منایا جا رہا ہے یہ ہے کیا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں محترمہ شہناز صاحبہ سے۔ میڈم پلیز بتائیے کیا ہے یہ ہفتہ۔ وہ جیسے کہ آپ کو علم ہوگا کہ ہمارا جو پاکستان ریڈ کریسنٹ ہے اور یا ہلال احمر جیسے لوگ اسے کہتے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن انٹرنیشنل ریڈ کراس کے ساتھ مسلط ہے، منسلک ہے اور ہم انہی کی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز پہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایک بہت بڑی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے، اور ہمارا کام جو ہے وہ گراس روٹس لیول پہ جو ہیومینٹی ہے ان کے لیے بہتری پیدا کرنا ہے۔ تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بہت اہم، ساری دنیا میں بہت اہم ہے اور ہمارے ہاں بھی بہت اہم ہے، تو یہ ہفتہ ہم اس لیے مناتے ہیں، یہ گلوبل کلائمیٹ چینج ویک ہے اور ہم اس کو اس لیے مناتے ہیں۔ بیسکلی اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آگہی پیدا کی جائے، اور آگہی جو ہے وہ آف کورس یونیورسٹیز میں، اسٹوڈنٹس میں اور ان سب لوگوں میں پیدا کی جائے جو کہ اس سے متعلق ہیں، اس کے علاوہ عام آدمی سے بھی اور پبلک سے بھی میں بھی آگہی پیدا کی جائے۔ تو یہ ہم ڈسکشنز کے تھرو، سیمینارز کے تھرو، ورک شاپس کے تھرو جو ہے اس ہفتے میں کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، رائٹ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور رفیع الحق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ ماحولیاتی تبدیلی انفیکٹ ہے کیا؟ مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ماحول ہمارا تبدیل ہو گیا ہے یا تبدیل ہو رہا ہے؟ بہت سارے دیہاتوں میں، شہروں میں صورتحال کیا ایسے ہی تھی یا اس میں کیا چینج آیا؟ میں آپ کو مختصراً انداز میں سمجھاؤں کہ سپٹمبر کے 15 تاریخ کو جو ہے ہم کیلنڈر ٹائم دیتے ہیں مانسون کے ختم ہونے کا، تو ہماری توقع یہ نہیں تھی کہ 2 طوفان وقوع پذیر ہوں عریبین سی میں ستمبر کی 30 تاریخ کو۔ تو یہ انہونی، موسمیاتی انہونی جو ہے جس کے لیے ہم سب تیار نہیں ہیں، یہ کلائمیٹ چینج کی ایک عکاسی ہے۔ ہم کینیڈا کا تصور لیتے ہیں، کینیڈا میں آپ جیسے ہی اس کا تذکرہ ہوتا ہے ہم سرد کپڑوں کی انتظامات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب ہم سرد کپڑوں کا تصور کرتے ہیں تو اس بار یہ جان لیجئے کہ وہاں اسکروچنگ ہیٹ ہوئی اور کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، کینیڈا میں سخت گرمی کی لہر آئی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو یہ ماحولیاتی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ ایسی تبدیلیاں جس کے لیے ہم روٹین میں تیار نہیں ہیں۔ اس وقت ہمیں کمبل اور لحاف کی تیاری کرنی چاہیے تھی، تو ہم جو ہے نا اپنے ایئر کنڈیشن کو جو ہے وہ آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ ویسے یہ بتائیے کہ عالمی سطح پر یہ بات ہوتی ہے ماحولیاتی تبدیلی، ظاہر ہے اس سے دنیا پوری متاثر ہے، لیکن پاکستان بھی ان متاثر ترین ملکوں میں شامل ہے جہاں یہ ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے پرسپیکٹو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کیا ہے؟ یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا گناہ اتنا زیادہ نہیں ہے، 0.8% ہم گرین ہاؤس گیسز کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں زیادہ مل رہی ہے جی، لیکن سزا اس لیے مل رہی ہے کہ ہم 8ویں نمبر پہ تھے ولنریبلٹی پہ، 7ویں پہ آ گئے
اور اب ہم آہستہ آہستہ چھٹے پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے شمال میں بھی وہی صورتحال ہے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور جنوب میں ہمیں طوفانوں کا اور یعنی انپریڈکٹیبل ویدر کا. لیکن ایک چیز کا میں آپ کو بتا دوں، بہت اہم چیز ہے، وہ یہ کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. دیہی آبادی جو ہے اس کی زراعت اس سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ بیجنے کا جو موسم ہے وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، اور فصل کی کٹائی جو ہے وہ دھوپ مانگتی ہے. تو اگر اس وقت دھوپ کے وقت بارشیں ہو جائیں گی تو کیا ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے. ڈاکٹر منہاج صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ ہیلتھ کے شعبے میں آپ کا تجربہ کافی ہے، آپ ہیلتھ کے کمیشن میں بھی رہے ہیں اور اب ماشاءاللہ خود بھی کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ لوگوں کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہیں، جن کا تعلق کوئی جینیٹک اس سے نہیں ہے، ادروائز نہیں ہے، تو ہم کون کون سی چیزوں کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے ہمارے بیہیویئر کا اور پلس اویئرنیس کا. ایک تو یہ کہ اویئرنیس کے لیے ہم اگر نالج ایکوائر کریں، پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بیہیویئر چینج کی ہم بات کریں تو بیہیویئر چینج آدمی میں خود بھی آ سکتا ہے، مگر وہ ماحول کو دیکھ کے، انوائرمنٹ کو دیکھ کے. جو ہیلتھ کیئر میں ہمارے 3 ڈٹرمننٹس ہیں، سوشل، انوائرمنٹل اور ساتھ فزیولوجیکل اور بایولوجیکل. سو یہ تینوں امپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ساری سراؤنڈنگس کو، انوائرمنٹ کو، جس کے بیس پہ ہم کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بیہیویئر چینج کی طرف جائیں. ابھی کسی نے مجھے کہا کہ صاحب جو ہے نا وہ کووڈ میں لوگ جو ہے نا وہ ماسک نہیں پہن رہے تھے، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کیا اس کے لیے بھی کوئی ویکسین چاہیے کیا بیہیویئر چینج کے لیے. سو بیہیویئر چینج ہمارا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس میں میرے خیال میں جو NGOs ہیں وہ کام کر رہی ہیں، مگر یہ آدمی خود اپنے لیول پہ کام کرے. بیہیویئر آدمی خود اپنا خود صحیح کر سکتے، بیکاز آپ اپنے بیہیویئر کے، اپنی صحت کے خود ذمہ داری اگر نہیں لیں گے تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی آخر میں. یہ بتائیے کہ اس سے پہلے مطلب میں بھی اب زیادہ لڑکپن میں نہیں ہوں نہ بچپن میں، لیکن ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ایک موسم چینج ہوتا تھا 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، پھر سردی آتی تھی، پھر گرمی آتی تھی، تو بہت ساری ہدایت ملتی تھی گھر سے، والدین سے، کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا. لیکن اب تو صبح نکلتے ہیں تو کچھ اور چیز ہوتی ہے، شام کو کچھ موسم اور ہو جاتا ہے، اگلے دن کچھ اور ہوتا ہے. تو اس کے صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کبھی گلا خراب ہے تو کبھی سنائی کم دے رہا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. دیکھیے، اوور آل کلائمیٹ چینج کا، انوائرمنٹ کا بہت اثر پڑتا ہے. ایئر پولوشن ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن ایسی جو کہ گیسز ایمٹ کرتی ہے، اس پہ کوئی کنٹرول ایز سچ نہیں ہے. سو جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایئر پولوشن ہے، استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، پلس یہ کہ کلائمیٹ چینج ہوئی. آج کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈینگی کا فگر کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا، اور آج کل جو ہے وہ ڈینگی اتنا کامن ہو گیا ہے اور ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملیریا تو اپنی جگہ پہ، چکن گونیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گیسٹرو کی جو ہے وہ پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں. فلڈنگ اتنی ہو رہی ہے ہمارے پاس اس وقت. ہیٹ سٹروک سے 2015 میں 1200 جانیں گئی تھیں اگر ہمیں یاد ہو. سو چیز یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو پہلے سے پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. اور اس میں یہ کہ اگر آپ خود پریپیئر ہوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر آپ کی فیملی بھی پریپیئرڈ ہوگی، آپ کی سوسائٹی اس پہ افیکٹ ہوگا، آپ کی سسٹمز پہ اس کا افیکٹ ہوگا، اور ساتھ میں آپ کی جو اسٹیٹ ہے، لیڈرشپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ساری چیز کو جو ہے نا وہ انشور کرنے میں، اور ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹمز کا امپلیمنٹیشن. آپ نے ڈیزاسٹرز کی بات کی تو میڈم شہناز حامد صاحبہ، آپ کے طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ سیلاب بھی آتے ہیں ڈیزاسٹرز میں، بہت سارے معاملات اس میں ہوتے ہیں. آپ کی سوسائٹی کو بھی ہم نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اندرون سندھ میں، مختلف دور دراز علاقوں میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کے رضاکار پہلے پہنچ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اور باقی اداروں کے. تو یہ بتائیے کہ اس کا آپ لوگوں نے کیا امپیکٹ دیکھا ہے اندرون سندھ میں؟ جب آپ لوگ جاتے ہیں وہاں کے لائیولیہڈ پہ اس کا کیا امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے؟ اور سوسائٹی کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے، کیا کام کرا؟ دیکھیے، ہمارے کام جو کام ہیں ان میں سے ایک اہم کام ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب فلڈ ہوتا ہے، بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ اگر ہو جاتی ہے، تو ان سب اوقات میں جو ہے وہ ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں. ہمارا جو ایک آبجیکٹو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ڈیزاسٹر گزر جاتا ہے، ایک تو ہم ڈیزاسٹر میں مدد کرتے ہیں، دوسرا جب یہ ڈیزاسٹر گزر جاتا ہے تو لوگوں کی ایک طرح سے ریہیبلیٹیشن تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ فلی تو نہیں ہوتی، لیکن ایک حد تک، اس حد تک انہیں پہنچا دیا جائے کہ ان کی تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں.
اس میں ہم ساتھ ساتھ بہت سی چیزوں کی آگہی بھی دیتے ہیں. کلائمیٹ چینج کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. 2018 سے ہم اس کو بہت سیریسلی کر رہے ہیں، اور جرمن ریڈ کراس کے ساتھ مل کے، کیونکہ زیادہ تر ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ پارٹنرز جو ہمارے ریڈ کراس تقریباً 190 سے زیادہ ملک ہیں جو ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک آگہی کا پروگرام خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کے مطلب سے کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج کی اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کچھ اور بھی اس میں کام کیا ہے. ہم نے سارے جو لوگ اس سے متعلق ہیں، جو آرگنائزیشنز اس سے متعلق ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا. بہت ساروں کے ساتھ ہماری MOU وغیرہ جو ہے وہ بھی سائن ہو چکی ہے. اور اس میں ہم نے ایک خاص بات کی ہے کہ جو علماء ہیں ان کو ہم نے اس میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ ان کا واسطہ جو ہے وہ عام عوام سے بہت زیادہ پڑتا ہے. خیر کا پیغام وہاں سے جانا تو ہم چاہیے. نے یہ کہا ہے کہ چند ہم نے ایسپیکٹس اس میں سے چنے ہیں. ان سے کہا ہے کہ خطبے میں آپ اس کا ذکر کیا کریں کہ یہ وہی بات ہے، درخت اگانا ضروری ہے، گند اٹھانا ضروری ہے، بہت سی جو سمپل چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی جو ہے وہ پریکٹس کر سکتا ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. اور میرا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مختصراً، بس ٹائم شارٹ ہے. ڈیزاسٹرز ہیں، وہ ڈیزاسٹر میں اس وقت فلڈز بھی ہیں ہمارے پاس، ارتھ کویکس بھی ہیں ہمارے پاس، ڈراؤٹ بھی ہے، اور کرنٹ جو ڈیزاسٹر ہے کووڈ ہے. سو میں کہوں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بیسیکلی ایک بہت ہی اسپیشلائز ایریا ہے، جس میں یہ کہ ہمارے جو ونریبلس ہیں، خاص طور سے ایلڈرلی ہیں یا ویمن اینڈ چلڈرن ہیں، وہ بہت افیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے اندر، تو ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جناب محترم، آپ سے بس مختصر سا آخری سوال یہ بتائیے کہ اس کی روک تھام، جیسے میڈم نے کہا کہ اس پیمانے پہ ممکن نہیں ہے، تو کیا اگر لوگ اس سے بچاؤ کرنا چاہیں، گورنمنٹ سے بچاؤ کرنا چاہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ مختصراً کوئی مشورہ دے دیں. ایک مربوط نظام، ویل کوآرڈینیٹڈ سسٹم، جس میں یہ ہمجہتی ہے. اس سے کلائمیٹ چینج سے کوئی ایک شعبہ متاثر نہیں ہے، اس سے بہت سارے شعبے جو ہیں نا منسلک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ کریسنٹ کا رول اس وقت بہت عمدہ ہے کہ یہ انہوں نے بہت کئی اداروں کو ایک جگہ جوڑا ہوا ہے، اور یہیں جو ہے نا وزڈم جنریٹ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے تجربے سے جو ہے وہ فائد حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، ٹیک ہوم میسج لاسٹ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا ایک جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ بھی ہے، جیسے میں نے اور چیزوں میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج سے جو متعلق ہے اس میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کلائمیٹ چینج سے جب افیکٹ ہو جائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ہم انہیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو کہ اگر جو بھی ان کلیمٹیز میں سے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ہیں یا موسٹلی کلائمیٹ ریلیٹڈ ہی ہیں، وہ ان سے ہم کس طرح سے ان کو فیس کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا میڈم، آپ ہمارے شو میں شریک ہوئی. آپ کا بہت شکریہ جناب میراج صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہفتہ منایا جا رہا ہے اس میں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی خاص طور پر سندھ چیپٹر کا کیا رول رہا ہے. ہم لوگ دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے ہیں، اور ہم بھی دنیا کے ساتھ ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آ کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے معاملات کیا ہو رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو ایسا ادارہ ہے جو نہ صرف اپنے اخراجات ریکور کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اضافی پیسے بھی کما سکتا ہے، جس سے اپنی نئی اسکیمز کو فنڈ کر سکتا ہے. واٹر بورڈ کے پاس اتنا پیسہ آ سکتا ہے کہ اسے کسی سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے ورلڈ بینک کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی اور عالمی مالیاتی ادارے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اپنی اسکیمز، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس خود بھی کر سکتا ہے. تو اب ایسی کیا وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہو پا رہا؟ واٹر بورڈ کو چلانے والا ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے RRG، ریکوری ڈپارٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں. RRG کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلنگز کو انشور کرے اور پھر ان بلنگز کی ریکوری کو بھی انشور کرے، اور وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جتنا پانی صارفین استعمال کر رہے ہیں خاص طور پہ بلک میں اور انڈسٹریز میں، وہاں پہ اس کی ریکوری جو ہے وہ صحیح آنی چاہیے. لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ واٹر بورڈ کے ہی متعلقہ کچھ افسران نے، جن کے بارے میں یہ الزام ہے کہ وہ کرپشن میں بھی سب سے آگے ہیں، انہوں نے واٹر بورڈ کو اپاہج بنا کر رکھ دیا ہے، لاغر کر دیا ہے،
معذور بنا دیا ہے واٹر بورڈ کو کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے اور وہ چلنے کے قابل نہ ہو سکے، اور ایک جواز بنایا جا سکے کہ اب یہ ادارہ بیمار ہے، بیمار صنعت میں اس کا شمار کیا جائے اور اب اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے. تو کیا واقعی میں یہ افسر پرائیویٹائزیشن میں مدد کر رہے ہیں واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن میں؟ جو ریکوری ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا اور ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ گزشتہ 2 سے 3 سال کا ہمیں ریکارڈ فراہم کیا جائے کہ ریکوری کتنی رہی، کیا رہی، لیکن ان کے افسران نے ہمیں جواب دینا پسند نہیں کیا اور آئیں بائیں شائیں کرتے رہیں. وہ اگر اس حوالے سے وہ جواب دینا پسند کریں تو ہم سے کسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریکوری ڈپارٹمنٹ میں محمد ثاقب صاحب اب ڈی ایم ڈی ہیں RRG، اور ان کے بننے کے ڈی ایم ڈی بننے کے بعد ریکوری اور مزید گر گئی ہے، اور اس سے پہلے جو ریکوری تھی اس کی صورتحال بہتر تھی. اس سے پہلے ریکوری بہتر تھی. جو ہمارے ذرائع نے ہمارے ساتھ فیگرز شیئر کیے ہیں، میں آپ کو کچھ فیگرز بتاتا ہوں. ابھی کچھ ادوار پہلے ہی سابقہ ڈی ایم ڈی رہے ہیں RRG کے جناب اختر غوری صاحب، انہوں نے ریکوری بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے کیسے ٹارگٹس کو بڑھایا، کیسے اچیو کیا. انہوں نے ہر کنزیومرز تک بل پہنچانے کا انتظام کیا، سسٹم ڈرا کیا، اور اس کے نتیجے میں جو دہندہ صارفین تھے جو سالہ سال سے واٹر بورڈ کے اکاؤنٹ میں پیسے دینا ان کو منظور نہیں ہے، افسران کی جیبوں میں پیسے ڈال دیتے ہیں. تو جب سرکاری ادارہ ہے تو آپ اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ جب ایک بل آپ کا آتا ہے آپ اس کو بل کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بجائے اس کے افسران سے سیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ پیسے ان کی جیب میں چلے آتے ہیں، بل وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. تو اختر غوری صاحب نے ایسے نادہندہ صارفین کے خلاف بھرپور ایکشن کیا اور ایک مہم چلائی، اور اس مہم کی وجہ سے جو ریکوری ہے واٹر بورڈ کی وہ 70 سے 80 کروڑ تک جا پہنچی تھی، جو کہ پہلے اس سے بھی کم تھی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بہت سارے افسران ایسے بھی تھے جو کرونا کی آڑ میں کرونا کا نام لے کر انہوں نے پھر اپنے جیبیں بھرنا، مبینہ طور پر اپنی جیبیں بھرنا شروع کی. ذرائع نے ہمیں یہ بتایا، اور اس کے بعد ریکوری واٹر بورڈ کی آفیشیل ریکوری، جسے ہم آفیشیل کہیں گے، وہ کم ہوتی چلی گئی. اور اس کے بعد پھر ڈی ایم ڈی جناب وقار ہاشمی صاحب آئے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اچھے افسر تھے، انہوں نے تندہی سے کام کیا، رات دن انہوں نے محنت کی، اور وہ صرف 4 ماہ ہی ٹک سکے. چونکہ اچھے افسر کو تو رہنے نہیں دیتے نا. جو اچھا افسر کام کرے گا، ظاہر لوگوں کے دکانیں بند ہوں گی، ان کے دھندے بند ہوں گے، ان کی پرسنل ریکوریز بند ہوں گی، تو پھر کیسے انہیں رہنے دیں گے؟ وقار ہاشمی صاحب 4 ماہ رہے، صرف 4 ماہ، اور ان 4 ماہ میں ان کی ریکوری جو ہے وہ 5 ارب سے زائد تھی. انہوں نے ریکوری، ایک پہلی ریکوری جو ہے ان کی اس میں انہوں نے کیا، اور آخری ریکوری جو تھی ان کی وہ 1 ارب 26 کروڑ روپے تھی، آخری مہینے کی جو ان کی ریکوری تھی. اور اس کے بعد پھر ان کا تبادلہ کر دیا گیا، اور ایک بار پھر جناب محمد ثاقب صاحب کو RRG کا ڈی ایم ڈی تعینات کر دیا گیا. اور ان کی تعیناتی کے بعد پھر ریکوری نیچے جانا شروع ہو گئی، اور وہ RRG کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ڈی ایم ڈی ہیں، مالک ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے. اور اس کے بعد انہوں نے میٹرڈ بلنگ کو کم کر کے 80 سے 90 کروڑ پر ریکوری آ گئی ان کی. میٹر بلنگ جب آپ کم کریں گے تو ظاہر آفیشیل ریکوری کم ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ پانی کی کھپت نہیں تھی؟ ظاہر انڈسٹری چل رہی ہے، کوئی بلک میں کام ہو رہا ہے، پانی تو جا رہا ہے واٹر بورڈ کا، تو اب آپ پیسے نہیں لینا چاہتے ان سے تو بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ نہ لیں. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میٹرو میٹرز کی جو کاوشیں ہیں اس پر عوام کی جانب سے بھرپور پذیرائی مل رہی ہے، اور لوگوں نے ہمیں میٹرو میٹرز کی ٹیم کو مختلف جگہوں سے ویڈیوز بنا کر بھیجی ہیں. اور میں شکر گزار ہوں ان تمام افراد کا جنہوں نے خطرات مول لے کر وہاں گئے اور ویڈیوز بنا کر ہمیں بھیجی ہیں. ہم نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں واٹر بورڈ کی زمین پر قبضوں کے حوالے سے بات کی تھی، اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ ویڈیوز آئی ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو منگو پیر میں جو واٹر بورڈ کا ہب پمپنگ اسٹیشن ہے اور واٹر بورڈ کی ایک کالونی ہے، وہاں کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ وہاں کیا صورتحال ہے. لوگوں نے ہمیں جو ویڈیو بھیجی ہے وہ آپ پلیز دیکھیے تو آپ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. پر جو یہ یہاں پہ ڈی کے بنگلے ہیں یہ واٹر بورڈ کے، اور ان کے سامنے قبضہ مافیا آیا ہوا ہے، اور حد اتنی خراس ہے کہ بلاگ تک آ چکے ہیں قبضہ مافیا کے. وہ بھی پتھر گرے میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سارا سر. اچھا یہ دیکھ رہے ہیں ریتی بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، اور یہ دیواریں بھی ہو رہی ہیں. یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اسپیڈ سے سٹارٹ ہے واٹر بورڈ کی جگہ پر. قبضہ مافیا کام کر رہا ہے، سینہ تان کے کام کر رہا ہے، کوئی خوف نہیں ہے قبضہ مافیا کو. وہ دیکھیں سامنے
मजदूर बैठे हुए हैं, ज़्यादा करीब तो हम उनके नहीं जा सक रहे, लेकिन फिर भी उनको सब नज़र आ रहा होगा। ये इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कनेक्शन हो रहा है और ये 2 कनेक्शन हो रहे हैं 1.25 इंच से। ये लेबर अभी भी जो है वो लगी हुई है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखो ये सब वाटर बोर्ड की जगह है जिस पर काम हो रहा है सीना तान के, कोई रोक टोक वाला नहीं है। ये सीमेंट आया हुआ है, ये रेती है, ये यहाँ पे ताज़ा सीमेंट घोला गया है काम के लिए। ये जो मैंने आपको दीवारें सब दिखाई हैं, मज़दूर भी बैठे हुए आप लोगों को मैंने दिखाए, मिस्त्री और मज़दूर, और सामने बिलाक है और ये सामने फट्टे वट्टे लग के काम हो रहा है। ना कोई पूछ वाला है ना कोई ताज वाला, सब वाटर बोर्ड की जगह पे है। और ये सामने कॉलोनी के सामने हो रहा है, डी की लाइन के बंगलों के सामने ये काम हो रहा है। ये वाटर बोर्ड की जगह है इस टाइम पर जो ये। जी नाज़रीन, आपने वीडियोस देखी हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ की मेहरबानी से 2 वीडियोस मिक्स हो गई हैं और उसकी आवाज़ आपको एक वीडियो की सुनाई दे रही है, फुटेज दूसरे की नज़र आ रही है। तो हमारा टेक्निकल का अमला जो है उसे बराए मेहरबानी दुरुस्त कर दे। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त हो जाएगा तो हम आपको दोबारा भी दिखा पाएंगे। 2 वीडियोस हैं, एक है वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन हब की, जहाँ पर तामीराती मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ पर सीमेंट पड़ी हुई है, वहाँ पर ब्लॉक पड़े हुए हैं, वहाँ पर पत्थरों से चुनाई हो चुकी है। वो वीडियो है हब के पंपिंग स्टेशन की, जहाँ पे हब कॉलोनी की भी वीडियो है, उसमें वो नज़र आ रहा है और वहाँ पर भी धड़ल्ले से जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो जारी हैं। उसके साथ साथ दूसरी जो वीडियो है वो है बिन कासिम के इलाके लांढी की, जहाँ पर 1.25 इंच की 2 लाइंस वहाँ डाली गई हैं इलाके में। और ज़राए ने हमें ये बताया है कि ये जो 2 लाइंस हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया को पानी देने के लिए बिछाई गई हैं। और उसके अलावा एक वीडियो हमें और मौसूल हुई है जिसमें 15 इंच कतर की लाइन 15 इंच कतर की लाइन को निकाला गया है वहाँ से। ये लाइन भी वाटर बोर्ड के एक मौसूफ अफसर ने, एक जूनियर अफसर ने मिले भगत करके ये लाइन डालने की कोशिश की थी। ये लाइन डाली थी, ज़मीन में लाइन चली गई थी और इस लाइन से भी इंडस्ट्री को पानी देने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर अहले इलाका को बर वक्त इतला मिली और अहले इलाका वहाँ आवाम बर वक्त पहुँच गए और वहाँ उनके जो मुंतखब नुमाइंदे थे, एक MPA साहब, वो भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जब एहतजाज किया तो फिर मजबूरन वाटर बोर्ड के अफसरान को वो 15 इंच कतर की लाइन जो है वो बाहर निकालनी पड़ी। और उस वीडियो में भी ये देखा जा सकता है कि वो लाइन बाहर निकाल रहे हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमने अपने पिछले एक प्रोग्राम में निशानदेही की थी TNC की तरफ, जो वाटर बोर्ड का TNC रिजर्वायर है, वहाँ पर उसकी कॉलोनी में भी तजावज़ात के लिए पहले जो हो चुकी नई तजावज़ात के लिए भी तामीराती सामान वहाँ ला के रखा गया था। लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जनाब वक़ार हाशमी साहब को कि जब वो उसकी तफसीलात हमने और वो वीडियो उनसे शेयर की अपने प्रोग्राम वाली, तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन वहाँ एक्शन लिया और फौरी तौर पर वहाँ उन्होंने अमला भेजा जिन्होंने वो तामीराती काम सारा रुकवा दिया और अब तक भी वो काम रुका हुआ है। गो के वक़ार हाशमी साहब की मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी नहीं है डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने एक लॉयल अफसर होने के नाते एक इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँची और उन्होंने उस पर फौरी तौर पर अमल किया और उस काम को रुकवाया। उसके अलावा अब क्या मज़ीद सूरत हाल है हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान मोहतरम सुहेल मेमन साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट वाटर बोर्ड के। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल मेमन साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब रईसुर रहमान साहब। रईसुर रहमान साहब भी मजदूर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका रईसुर रहमान साहब। तो रईसुर रहमान साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। TNC के हवाले से मैंने जिक्र किया, वहाँ के दोस्तों ने कुछ मालूमात दी थी और उस पर अब काम वाम रुक गया है, आपका वहाँ से जाना होता है? जी, अब काम वहाँ रुक गया है। अच्छा, मगर उसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं वहाँ मेरे ख्याल अभी तक चल रहा है, जिसका TP1 वगैरह शामिल है। कहाँ कहाँ हो रही हैं तजावज़ात? आपके पास क्या इतलात हैं? TP1 जिसके अंदर सर फहरिस्त है, और TP2 पे तो खैर काफ़ी जो होना था वो तो बात की बात है, मगर TP1 पे काफ़ी ये हो रहा है, काफ़ी तजावज़ात। अच्छा जनाब सुहेल मेमन साहब, ये बताइए कि रिकवरी के हवाले से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है अपने नाज़रीन के साथ, और डेटा जो हमें ज़राए ने दिया है हम ज़ाहिर है वही शेयर कर सकते थे, जो कि ऑफिशियल्स ने तो हमें डेटा देने से मना कर दिया था और उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। अब मेरे ख्याल में MD वाटर बोर्ड ही रह जाते हैं जो आके इस बात का जवाब दें
کہ اگر ہمیں کوئی معلومات دینی ہو عوام تک تو وہ معلومات ہم کیسے پہنچائیں، اور آزادی اظہار رائے کو دبانے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کے افسران، برائے مہربانی ایم ڈی صاحب پھر خود آ کے بتا دیں کہ اصل صورتحال ہے کیا فگرز ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ سہیل میمن صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کون سا سنہری دور آپ کہیں گے ریکوری کے حوالے سے؟ جناب، واٹر بورڈ کے تو تمام سنہری دور ہیں۔ اچھا، وہ ریونیو ریسورسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو کیوں شیئر نہیں کر رہا، اس سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ایک ڈائریکٹر بلک ریکوری اور ایک ڈائریکٹر ریٹیل، تو ریٹیل ریکوری جو شہری علاقوں سے، فلیٹوں سے، 120 گز کے مکانات سے، ایون دکانوں سے بھی ٹیکس لیا جا رہا، اور بلک ریکوری جو ہے وہ اصل ہمارے ادارے کو چلاتی، بلک ریکوری سے ہی ہماری تنخواہیں دیگر اور مراحل ہیں۔ ہمارے جو معلومات ہیں وہ 1 ارب سے اوپر کی ریکوری ابھی بھی اس وقت بھی ہے؟ اس وقت بھی۔ چلیں ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس پر بھی مزید ہم واپس آ کے بات کرتے ہیں، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور ایک مختصر سا بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں اور ناظرین پھر آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ سہیل میمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے تھے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے۔ وہاں پر زمینوں پر قبضے اب بھی جاری ہیں اور لوگوں نے ہمیں میٹرو میٹرز کی ٹیم کو ویڈیوز بنا کر بھیجی ہیں، وہ ویڈیوز ہم نے آپ کو کچھ دکھائی ہیں، اور ایک ویڈیو ہمارے پاس اور بھی موجود ہے جو ہے بن قاسم کے علاقے کی، جہاں پر لوگوں نے اور متعلقہ ایم پی اے نے احتجاج کر کے واٹر بورڈ سے وہ لائن نکلوائی ہے جو مبینہ طور پر لائن انڈسٹری کو پانی دینے کے لیے جا رہی تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں جو عوام کے پانی تھا، عوامی پانی کی جو لائن تھی، اس سے چوری کر کے یہ پانی لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ویڈیو آپ دیکھیے پہلے اور پھر ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شکریہ تمام لوگوں کا جنہوں نے ساتھ دیا، خواجہ اجمیر کالونی کے لوگوں کے، عوام کا، ایم پی اے عاصم بھائی کا، اور لانڈی کے واٹر بورڈ کے ایکسچینج ہے ان کا بھی بہت شکریہ۔ ان کی پوری ٹیم نے خواجہ اجمیر کالونی کے عوام کا دکھ کا مداوع کیا، مدد کی ان کی، اور پانی کی بندش سے ان کا جان چھڑایا۔ ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ پائپ نکلنے کے بعد اجمیر کالونی کی جو عوام ہے وہ 15 انچ کی لائن سے پانی بھرتی رہے گی، اور اس والی لائن سے جان چھوٹا ان کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اس ویڈیو کے بارے میں ہمارے پاس یہ معلومات ہیں، ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ لائن اس کے پاس جو 33 انچ قطر کی جو لائن جا رہی تھی وہاں سے یہ 15 انچ کی لائن ڈالی جا رہی تھی۔ آپ سوچیں 15 انچ کی لائن ڈل رہی ہے وہاں پر، اور کس کی منظوری سے بھائی وہ ڈالی جا رہی تھی؟ کیا واٹر بورڈ کے بورڈ نے اس کی منظوری دی تھی؟ واٹر بورڈ کے بورڈ کا یہ اختیار ہے کہ وہ نئے کنیکشن کی منظوری دیتا ہے ایز پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ایکٹ 1996۔ تو یہ اتنی بڑی لائن ڈالی جا رہی تھی، تو یہ کیسے ڈالی جا رہی تھی وہاں پر؟ سہیل میمن صاحب، ریکوری کی تو آپ بات کر رہے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے یہ واٹر بورڈ میں۔ اب اصل میں تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایم پی صاحب اور علاقے کے عوام نے روک لی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ واٹر بورڈ کا جیسے جیسے کارپوریشن کی طرف بل جا رہا ہے ایکٹ، تو ہر شخص اس دوڑ میں لگ گیا کہ میں اپنی جیب گرم کروں۔ اب 15 انچ کی لائن ہم تو صاف سمجھتے ہیں کہ ایکسین کو علم نہیں ہے، اور ایک سب انجینئر 15 انچ کی لائن لے جا رہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایکسین وہاں کھڑے ہو کے لائن نکلوا رہا ہے تو پھر ڈلوائی کس نے تھی؟ ایکسین ہی تو ذمہ دار ہے، تو پھر کیا مطلب اس کا؟ یہ اس ویڈیو میں چل رہا ہے کہ سب انجینئر وہاں کے کوئی ذہ نامی ہے۔ اب ایک سب انجینئر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایکسین کے بغیر مرضی کے تو ایک سب انجینئر کر نہیں سکتا، تو اس میں لا محلہ جو ہے وہ ایکسین بھی شامل ضرور ہوگا، بلکہ بہت سے بڑے افسران بھی شامل ہوں گے۔ 15 انچ کی لائن اس طرح سے ڈالنا آسان نہیں ہے، اور اس میں سیاسی عوامل بھی ہوں گے۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وادیوں میں جو ہے سیاسی عوامل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں واٹر تھیفٹ کے افسران کیا کر رہے ہیں؟ واٹر تھیفٹ سیل بھی بنا ہوا ہے آپ کا؟ افسران کو یہ کل کام ہوا ہے، تو آج اطلاع تو پہنچی ہوگی، مگر وہ لائن ایم پی صاحب نے رکوا دی، وہ کام جو ہمارے پاس میٹرو کے بعد اطلاع پہلے پہنچ گئی ہے، پہلے پہنچ گئی، افسران کے پاس بعد میں پہنچے گی۔ یہ بڑا ہمارے لیے بھی واٹر بورڈ کی تاریخ میں، کیونکہ مجھے 32 سال ہو گئے ہیں اس ادارے میں ملازمت اختیار کی ہوئے، 15 انچ کی لائن جس طرح سے یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے، تو 1.5 انچ کی لائن کے لیے لوگوں کو کیا جوتیاں گھس جاتی ہیں لوگوں کی۔ 1.25 انچ کے کنیکشن جو آپ نے بھی دکھائے وہ کوئی منظوری کے بغیر نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ 1.5 کلومیٹر دور انڈسٹریز کو، 2 انڈسٹریز کو فراہم کیے جا رہے ہیں،
تو اس کی سینکشن کہاں سے ہوئی؟ بڑے 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 آپ کو تو پتہ ہے سینکشن تو آفیشیلی انہوں نے دکھا دی ہوگی نا کہ لائن خراب ہے ہماری، لائن ہماری ڈیمیج ہے، ہماری لائن ریپیئر ہونی ہے، اس کی آڑ میں آپ نئی لائن ڈال دیں. وہ آپ کی بات واضح ہے، مگر اب جو ہمارا کنیکشن مافیا، ایک طرف سے قبضہ مافیا تھی، اب کنیکشن مافیا بھی بڑی تیزی پہ کہ واٹر بورڈ جو ہے 2-4 مہینے میں چلا جائے گا تو جو کما سکتے ہو کما لو. تو اس وقت ان کے خلاف بھرپور کارروائی ایم ڈی کو کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے ایم ڈی کی بدنامی ہے، ہمارے ادارے کی بدنامی ہے. ایک سب انجینئر جو ہے وہ اتنی بڑی لائن 15 انچ کی لے جائے، اور ضیاء نامی جو ویڈیو میں بندہ بتا رہا ہے، تو یہ تو ایم ڈی صاحب کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ وہ ضیاء نامی سب انجینئر کتنا پاورفل ہے، کیا اس کے پیچھے طاقت ہے. چلیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. جناب رئیس الرحمان صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کیا صورتحال ہے اب؟ کیا نئی معلومات کیا ہیں آپ کے پاس؟ ریکوریز کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کیا ریکوریز ان علاقوں میں جن کی آپ نے نشاندہی کی تھی گزشتہ پروگرامز میں، کیا وہاں صورتحال کو بہتر ہوئی ہے؟ ہاں، میں شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، مگر اس سے پہلے میں ایک بات سہیل احمد صاحب کی تھوڑی سی رہ گئی تھی، میں آگے وضاحت کر دوں کہ یہ 15 انچ کی لائن جو 36 انچ کی لائن سے لی جا رہی ہے، 36 انچ کی لائن کو پیچھے پمپنگ سپلائی سے پہلے روکا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری لائن اس میں جوائنٹ کی جاتی ہے. اس کی اتنا پریشر ہوتا ہے 36 انچ کی لائن کا کہ 3-4 منزلہ بلڈنگ کو بھی کراس کر جاتا ہے وہ، اگر لائن چلتی ہوئی کہاں ڈل جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عملہ خالی چیف تک نہیں بلکہ یہ پمپنگ تک پورا عملہ اس کا انوالو ہوگا کہ اس نے پہلے 36 کی لائن کی سپلائی کو روکا ہوگا، اس کے بعد 15 انچ کی لائن جوائنٹ کر رہے تھے. اور جس جگہ میں نے ابھی دیکھا ہے یہ لائن جو جوائنٹ ہو رہی ہے مرتوزہ چرنگی کے پاس، اس کے دونوں سائڈ پہ انڈسٹری ہیں. جس جگہ سے 15 انچ کی لائن جا رہی ہے جو نکالی گئی ہے بھی روکی گئی ہے، اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ کے اوپر انڈسٹری ہے. اور اس جگہ کا نام ہے مرتوزہ چرنگی، جہاں پہ یہ انڈسٹریاں وغیرہ ہیں. ہاں، جہاں تک آپ اب دوبارہ وہیں آ جاتا ہوں جہاں آپ نے سوال کیا ریکوری کا، میرے خیال میں مختصر تھوڑا سا جواب. ہاں مختصر یہ کہ سارا جواب تو میرے خیال آپ نے دے دیا. کافی محنت تو آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں، میرے خیال ہماری نمائندگی زیادہ تر آپ ہی کر رہے ہیں آج کل. تو نہیں، اس پہ کوئی خاص عمل نہیں ہوا، کیونکہ عمل ہوتا تو ریکوری بہت اوپر جاتی. ہمارے ڈی ایم ڈیوں کو اور لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے، بقول وہی جو اس وقت سہیل احمد صاحب نے کہا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے اور جلد از جلد اپنے پاکٹ کو ہم بھر لیں، مگر شاید ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم اتنی آسانی سے کہ پرائیویٹ ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. رئیس الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سہیل احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. باتیں تو ظاہر ادھوری رہ گئیں، تشنگی جو ہے وہ رہ گئی، لیکن یہ کہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان چیزوں کو پھر ہم ڈسکس کریں گے، اور ناظرین آپ کو بھی بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بیلاگ سا اپنا تجزیہ بھی پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی معلومات آپ تک پیش کریں. واٹر بورڈ کے افسران سے مسلسل ہم لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ان میں سے بہت سارے افسران رسپونڈ نہیں کرتے، فون نہیں اٹھاتے، واٹس ایپ کا جواب نہیں دیتے، ویسے بھی جواب نہیں دیتے. لگتا ہے کہ اب ایم ڈی اسد اللہ خان صاحب کو خود ہی سامنے آنا پڑے گا، کیونکہ بہت عرصے سے وہ سامنے آنے سے گریز کر رہے ہیں. وہ خود آئیں اور آ کے حقائق ہمیں بتائیں. اور اگر آپ نے ہمیں کچھ بھیجنا ہو تو ہمارا نمبر اسکرین پر بھی چل رہا ہے، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0300-3642-759. آپ ہمیں اس پر ویڈیو بھیج سکتے ہیں، معلومات بھیج سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.